رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح انفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی فضل اور توفیق سے ماہ جمادی الاولیٰ کا پہلا جمعۃ المبارک ہم سب کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو سنے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنے بندوں میں سے اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنے دین اور اپنے اسلام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، آخری سانس تک اسلام کا شیدائی اور اسلام کا وفادار بن کے رہتا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کو وہ غلط اور باطل سمجھتا ہے، اور اس کے اقوال اور اس کے اعمال اور اس کے افعال سے ہر لمحہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اسلام سے پیار کرنے والا ہے، دین اسلام کی ترقی کے لیے ہر وقت وہ کوشاں رہتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہر دم وہ وابستہ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ صرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی سمجھتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راہیں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ سارے کے سارے راستے شیطانی راستے، ان کو یہ غلط
سمجھتا ہے اور باطل سمجھتا ہے۔ یعنی جو شخص ایسا ہو جس کے اندر یہ صفات ہوں، اللہ خالق کائنات اپنے اس بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر کفار ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلم نوجوانوں کے دلوں سے یہ مذہب کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دہشت گردی اور فتنہ اور فساد کے ہر واقعے کو کھینچ تان کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اہل مذہب اور مسلمانوں کو شدت پسند اور انتہا پسند اور دہشت گرد تک قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر ہر طبقے کے علماء نے اپنا اظہار خیال کیا اور اس کی مذمت کی، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہرگز اسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی ایسے غیر مسلم کو جو کہ پاکستان کے اندر امن حاصل کر کے رہ رہا ہو، اس کو اس انداز سے قتل کر دیا جائے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی قانونی کارروائی کے۔ تو اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جیسے ہی یہ سانحہ رونما ہوا تو دوسری طرف لبرلز قسم کے لوگ اور بیرونی فنڈز پر پلنے والے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کے خلاف بولنے لگے اور اسلام کو ہر لحاظ سے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرنے لگے، جو وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام ہو اور کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہو تو سیدھا اسلام کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ہمارے اہل سنت کی بہت بڑی مذہبی تنظیم کا نام لینے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس میں ملوث اور شامل ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکہ ڈالے اور بعد میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر وہاں سے چلا جائے اور لوگ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت نے یہ ڈاکہ ڈلوایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا، وہ سب یہی کہیں گے کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے جو آوارہ ذہن اور آزاد فطری قسم کے لوگ چینلز پر آ کر بیٹھ کر اور اپنے اپنے حیثیت کے مطابق وہ اسلام کے خلاف بغض اگلتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو قانونی رپورٹ آئی اس کی ابتدائی رپورٹ کے اندر ہی یہ حکومت نے اور قانون نے واضح کیا کہ اس واقعے کے پیچھے کوئی بھی مذہبی تنظیم نہیں ہے، یہ انتظامی نااہلی کا معاملہ تھا۔ تو نئی نسل کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے، اسلام سے بدگمان کرنے کے لیے اس طرح کی چالیں ہمیشہ سے چلی جاتی رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ہر لمحہ ہر دم پھولتا اور پھلتا آ رہا ہے، اور جو اسلام کو دبانے والے تھے وہ خود دب گئے،
جو اسلام کو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ ہر چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، چاہے کہ کوئی وہ مسلم ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک امن کا درس دینے کے لیے اور ایک ایسا پیارا مذہب اسلام لے کر آئے جس میں ہر طبقے کے لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے اس دین کو اتنا جامع بنایا، اتنا کامل بنایا، اتنا اکمل بنایا کہ بعد میں آنے والا وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اس دین سے اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہے تو وہ بآسانی اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، یعنی کسی کے لیے بھی اس میں تنگی اور مشکل نہیں، کسی کے لیے بھی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے رب کا فرمان جاری ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو مکمل یہ دین تبھی ہو سکتا ہے جب ہر مذہب کے لوگ آسانی کے ساتھ اپنی مشکل کو اس دین کے ذریعے حل کر سکیں، نہ کہ یہ دین ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ جیسا کہ آج کے لبرلز قسم کے لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر کوشش کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، اور اسلام کو انتہا پسند اور اسلام کے نام لیواؤں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر تعصب کے پردے اٹھا کر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلے گا، اور اگر کوئی منصف ہوگا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس وقت اگر پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب امن کا درس دیتا ہے تو وہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن، ہر بندے کے لیے امن کا درس دیتا ہے۔ یعنی اسلام کی دامن میں اپنا ہو یا پرایا ہو وہ امن میں ہے، اور جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ کسی بھی حالت میں امن میں نہیں ہے۔ اگر اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی مذہب کو سمجھنا ہو تو اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس مذہب کے چند افراد کو لے کر اس مذہب پر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا، پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ مذہب کہتا کیا ہے، یہ مذہب چاہتا کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، یہ انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ حقوق کا خیال کتنا رکھتا ہے۔ یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب اس مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب کی تعلیم یا تو ہمارے رب کا فرمان ہے یا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو دونوں کو اگر ملا کر دیکھیں، یعنی ادھر سے خدا کا حکم، خدا کا قرآن، اور ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دونوں کو جس وقت یکجا کرتے ہیں اور جس وقت ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ایک خلاصہ نکالتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ خلاصہ نکل کر آتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی مذہب امن اور امان کا درس دیتا ہے، اگر کوئی مذہب احسن طریقے سے انسانی حقوق کا درس دیتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو خدا کا بھی پسندیدہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پسندیدہ مذہب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے
اسلام کو مذہب کے طور پر پسند کر لیا تو پھر یہ ایسا مذہب قیاس کے طور پر بھی ہونا چاہیے جو ہر دور میں صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کا نہیں، ہر دور میں ہر شخص کے حقوق کو پورا کر سکے۔ لہذا جو اپنے مغلظات کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا یہ ان کو پیغام ہے کہ پہلے آؤ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں خود ہی شرمندگی محسوس ہو جائے گی کہ ہم تو اسلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم تو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اسلام تو سب سے بڑھ کر حقوق انسانیت کا خیال کا درس دینے والا ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کو حقوق کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ واضح طور پر میں قاعدہ اور قانون سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ قانون موجود ہے جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا کہ جو غیر مسلم ہوں ان کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر اسلام کو ٹیکس دے کر امن کے ساتھ رہتے رہیں، یعنی یا تو آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام ہی اصل مذہب ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے مذاہب غلط اور باطل ہیں، تو جب یہ اصل اور حقیقی اور رب کا پسندیدہ مذہب ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی اور مذہب ہو ہی نہ، صرف اور صرف اسلام ہو۔ لیکن اگر کوئی اپنی رائے سے اپنی مرضی سے کوئی اور مذہب کو چننا چاہے تو اسلام اس پر بھی تشدد نہیں کرتا، اسلام اس پر بھی سختی نہیں کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، اگر تم نہیں کرنا چاہتے اسلام قبول تو پھر تم نے اگر مسلم ریاست کے اندر رہنا ہے پھر تمہارا سکہ نہیں چلے گا، اسلام کا سکہ چلے گا، پھر تم ٹیکس دو گے۔ جیسے آج ویزا لے کر غیر مسلم ہمارے ملک میں اگر رہیں تو وہ گویا کہ ایک ٹیکس دے کر رہتے ہیں اور امن کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جس وقت اس نے امن کو حاصل کر لیا، جس وقت وہ مامون ہو گیا، جس وقت اسلام کے نام لیواؤں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر اب اس کے حقوق کا درجہ بڑھ گیا، اب مسلمانوں کے حقوق اور اس کے حقوق مساوی ہو گئے، برابر ہو گئے۔ اب جیسا مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، اسی طرح اگر کوئی ذمی کافر، عربی کے اندر اس کو ذمی کافر بولتے ہیں، یعنی جو ٹیکس دے کر غیر مسلم رہ رہا ہے، اگر کوئی اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو نقصان پہنچانے والے کو وہی سزا دی جائے گی جو ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو جو ایک مسلم کو قتل کرنے کی سزا ہے، ایک غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہے اگر کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی اس کے جرم کے تو پھر اس قاتل کے لیے بھی وہی سزا ہے جو ایک ان مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے سزا اسلام نے رکھی ہے۔ دونوں کے حقوق برابر ہیں، دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ اور پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر تم اسلام ہی قبول نہیں کرنا چاہتے اور پھر اسلامی ریاست کے اندر رہ کر ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آ جاؤ پھر میدان کے اندر آؤ، پھر جہاد کا نعرہ ہم بلند کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جہاد یہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے دو آپشن موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بد امنی کا نہیں بلکہ ہر حال میں امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ کتنا پیارا فرمان ہے اور یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ جو بلا وجہ
کوئی نہ کوئی واقعے کو لے کر، کوئی نہ کوئی سانے کو لے کر اسلام پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر حقوقیت کا کوئی خیال نہیں ہے، انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ آؤ میں اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان اس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے کسی ذمی کو، کسی معاہدہ کر کے رہنے والے کو قتل کر دیا، یعنی جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہے، وہ ویزے پر آیا ہوا ہے یا وہ کسی بھی طریقے سے ٹیکس دے کر رہ رہا ہے یا وہ مسلمانوں کی حفاظت میں ہو کے رہ رہا ہے، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کوئی وجہ تھی، وجہ کوئی بھی نہیں تھی، بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کو قتل کر دیا گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے وہ اپنی سزا مکمل ہونے تک جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ایک غیر مسلم کے حقوق کی کہ اگر کوئی اس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے، کوئی شرعی وجہ بھی نہیں تھی، تو اس کے لیے سزا جو اسلام نے رکھی ہے، اس کے لیے جو اسلام نے سزا رکھی ہے وہ وہی سزا ہے جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آئے گی؟ فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت، 40 سال کا فاصلہ، 40 سال کی دوری پر بھی اگر کوئی شخص موجود ہوگا، جنت کی خوشبو کے حلے اس کو بھی آئیں گے۔ لیکن یہ بدبخت اور بد نصیب جس نے ایک ذمی کو قتل کیا جبکہ وہ مامون ہو کر رہ رہا تھا، ایک حفاظت میں رہ رہا تھا، اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اگرچہ اس کا مذہب اور ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ملک میں تو رہ رہا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی حفاظت میں تو رہ رہا تھا۔ جیسے مسلمانوں کے حقوق کا خیال تھا ویسے ہی اس کے حقوق کا خیال ہے، تو اس لحاظ سے اس کو جو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اب دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اور کس انداز سے ایک احسن تعلیم دی اور درس دیا اور اپنے غلاموں کو سمجھایا کہ جو تمہارے ملک میں اور تمہاری ریاست میں رہے پھر تمہارا کسی بھی لحاظ سے حق نہیں بنتا ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے تو تالاب کے اندر اچھی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک گندی مچھلی کی وجہ سے پورے تالاب کو گندا نہیں کہا جا سکتا ہے، ایک فرد کی وجہ سے پوری تحریک اور پوری تنظیم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس تنظیم کا منشور سمجھیں، پہلے اس مذہب کے قوانین کا مطالعہ کریں، پھر تمہیں بات کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ لیکن اگر اس مذہب کے قانون ہی ایسے قوانین ہوں جو ہر لمحہ ہر آن امن کا درس دیتے ہوں تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرے۔ اب جو معاملہ ہوا سیالکوٹ والا، تو ہماری حکومت تو پہلے ایسے چکروں میں ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع بنے اور ہمارے جو آقا ہیں، ہمیں جو تھپکی دینے والے ہیں، ہمیں جو روٹی ڈالنے والے ہیں، ہمیں جو گود میں بٹھانے والے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ کوئی ایسا موقع بن جائے، کوئی ایسا موقع بنے اور ہم ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار کریں۔ تو اس لحاظ سے میں اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا غلط کیا ہے، اور ہمارے مذہب کے جو علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، ہر لحاظ سے ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے اور تمہارے اپنے قانون کی رپورٹ اس کے خلاف ہے، تو پھر کسی بھی لحاظ سے عمران خان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا ہے جیسے اس نے پریس کانفرنس کی
اور دبے لفظوں میں اس نے جو ختم نبوت کا قانون ہے اس کو اس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اس کو یہ پیغام ہے کہ وہ دبے لفظوں میں اس طرح نہ کرے. اس نے تو ریاست مدینہ بنانی تھی، تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کے قانون کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں. تو خان صاحب ذرا یہ قانون بھی پڑھو جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی تمہارے ملک میں رہے، ٹیکس دے کر رہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام جو ہر لمحے ہر آن امن کا درس دیتا ہے. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کسی کو اس دور کے اندر امن مل سکتا ہے تو وہ واحد اسلام مذہب ہے جس کے اندر جس وقت بندہ شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلم بن کر شامل ہو، چاہے وہ غیر مسلم بن کر ذمہ کے طور پر شامل ہو جائے، ہر حالت میں ہر لمحہ اس کو امن ہی امن نظر آتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو عالمی تنظیمیں ہیں جو حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے بات ہر لمحہ کرتے ہیں اور اسلام کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم تمہیں آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے کرتوت دیکھو کہ تم نے برما کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے شام کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کی عزتوں کو پامال کر ڈالا، ان کے جسمانی اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ان پر گولیوں کی برسات کر دی تم نے اور بمباری کی انتہا کر دی تم نے. یہ ہے تمہاری انسانیت کے حقوق، تم ہو انسانیت کے حقوق کے علم بردار. یہ تمہاری تنظیمیں اور تمہارے مذہب درس دیتے ہیں. آؤ تمہیں بتائیں کہ اگر درس کوئی مذہب اور کوئی جماعت دیتی ہے امن کا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے رب کا پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہی درس دیتا ہے. تو اس لیے ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو لے کر اسلام کے اوپر کبھی بھی کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا ہے. آؤ میں اس کی ایک اور مثال دور علوی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے پاس ایک مسلمان کو لایا گیا کہ جس نے ایک غیر مسلم شہری کو قتل کیا تھا. تو گواہوں کے ذریعے قتل ثابت ہو گیا. حضرت مولا کائنات نے اس کے قتل کا حکم دے دیا. قصاص کے طور پر یہ حکم جاری کر دیا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا ہے. قاتل حالانکہ مسلمان تھا. فرمایا اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے اس کے بدلے میں. کیوں؟ اس نے اس کو قتل کیا ہے جو ہماری ریاست کے اندر ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے اور ہمیں ٹیکس دے کے رہ رہا تھا. تو اس کے بعد وہ قاتل کے جو ورثاء تھے وہ مقتول کے ورثاء کے پاس پہنچے اور انہیں دیت پر راضی کر لیا کہ مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن تم ہم سے دیت لے لو اور معاف کر دو. تو وہ مقتول کا بھائی حضرت مولا علی کے پاس پہنچا کہ حضور میں قتل معاف کرتا ہوں اور میں اس کے بدلے میں دیت کو قبول کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَلَعَلَّهُمْ حَدَّدُوكَ وَفَرَّقُوكَ وَفَرَّقُوكُ وَفَزَّعُوكَ. ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، کوئی تمہیں پریشرائز کیا ہو، تمہارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہو. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتاؤ. اس کے بارے میں جو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ ہو کر رہے گا، وہ حکم پورا ہو کے رہے گا. فرمایا نہیں، آپ تو بہت عظیم ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے اس قاتل کو اپنے بھائی کا قتل یعنی قصاص معاف کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں دیت کو قبول کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہمارے مولا کائنات نے کس انداز سے انسانی حقوق کا درس دیا. یہ باتیں بھی پڑھیں. تو جب یہ باتیں پڑھیں گے تو پھر تمہیں اسلام انتہا پسند نظر نہیں آئے گا، اسلام شدت پسند نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگر
تم منصف ہوگے تو پھر تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس وقت پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب صرف امن دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام امن دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے جو امن دے رہا ہو۔ اس لحاظ سے میں اپنے بیان کے آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام جس کی طرف میں نے اشارہ کیا بھی ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری ریاست کے اندر یہ اللہ کے فضل و کرم سے قانون موجود ہے کہ جو بھی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی لحاظ سے گستاخی کرے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ کیا سزا ہے؟ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ لیکن جو ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات کو لے کر اس قانون کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ عوام میں سے کوئی ہو، چاہے وہ لبرلز قسم کے لوگوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ بیرونی فنڈ پر پلنے والے کوئی پالتو ہوں، چاہے وہ آوارہ قسم کی فکر اور سوچ رکھنے والے کچھ بھی ہوں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اور ہماری ریاست کے اندر اسلام جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ جتنی اہمیت مسلمانوں کی ہے اتنی ہی اہمیت غیر مسلموں کے حقوق کی بھی ہے، کوئی اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا قانون بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں لیکن اس قانون کے اندر کبھی بھی تبدیلی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تو اگر حکومت امن چاہتی ہے تو برائے مہربانی اس قانون کے اندر ترمیم کرنے کے بجائے اس قانون کو لاگو کرنا آسان بنایا جائے۔ آج مسلمان نوجوان کیوں جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کسی بھی گستاخ رسول کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا ہے، اس کو ہیلے بہانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب ایسے ناانصافی والے فیصلے ہوں گے تو پھر نوجوان اور مسلمان خود مجبور ہوں گے کہ جس قانون کے فیصلے قانون نہیں کرتا، جن قوانین پر عمل قانون نہیں کرتا ہے، ان قوانین پر عمل ہم خود کریں گے۔ یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان امن، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رہے تو مہربانی کر کے اس قانون کے لاگو کرنے کو آسان بنایا جائے۔ جب کوئی ایسی بکواس کرے جو قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے دین کے خلاف ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے خلاف ہو، کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف ہو، تو جب اس شخص کے بارے میں کوئی عام سا بچہ بھی چلا جائے، بڑے تو دور کی بات ہے، کوئی عام سا بچہ بھی اگر ایف آئی آر کٹوانے کے لیے چلا جائے تو اس کی ایف آئی آر کو فوراً کاٹا جائے، اور جرم ثابت ہونے پر، گستاخی ثابت ہونے پر جو پاکستان کا قانون ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غداری کی سزا اور گستاخی کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس قانون پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر اس قانون پر عمل درآمد فوری طور پر کیا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کے اندر کبھی بھی بد امنی کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔ جیسا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ امن ہی امن باقی رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔